خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی۔ وقال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائی اور دوستو، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ جو علماء حضرات اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے کے اندر ہی 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جو عام طور پر جو حضرات علماء ہے اس کو تو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو معلوم نہیں کرتے۔ لے دے کہ جب محرم کا مہینہ آئے گا تو 10ویں محرم تو سب کو یاد رہتا ہے، لیکن ذی الحج کے مہینے کے اندر 18 تاریخ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح یکم محرم الحرام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پتہ چلا کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے آخری مہینہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بھی شہادت کا مہینہ، قربانی کا مہینہ۔ اور جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ جو اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہے، پہلا مہینہ، اس کے اندر بھی شہادت کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق کے شہادت کا واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، تو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب بہت بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام اللہ سب کو نہیں دیتے میرے بھائی اور دوستو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ مقدس اور بابرکت جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے مناقب کو، اس کے فضائل کو بیان کرتے رہیں گے، کرواتے رہیں گے۔ آج اس زمانے میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو موبائل پر بیانات سن کر اپنے خیالات کو غلط اس میں تصور میں ڈالتے ہیں۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک تو ظاہری دشمن ہمارا ہے جو مسلمانوں کے جان کو، مال کو، اموال کو، عزت آبرو کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، ظاہری دشمن۔ ایک جو باطنی دشمن ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کے زمرے میں شامل کر کے نوجوانے کے عقیدے کو بگاڑتا ہے، اور ان میں سے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑ میں آ کر کے اور حضرات حسنین کے محبت میں آ کر کے، اہل بیت کے محبت میں آ کر کے بہت سارے نوجوانوں کو اس نے گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یقیناً یہ قدیم الشان عبادت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ بگڑ گیا تو سارا کیا ہوا اس عمل دنیا ہی میں غارت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں جو مقبول عمل ہوگا وہ توحید کے پختگی کے اوپر۔ اس لیے اہل تشیع شیعہ حضرات، جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں تو شیعہ سنی کا اختلاف، اس سے آگے کچھ بڑھتے نہیں میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے ایسی باتیں جو علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، کفر کا۔ ان میں سے اہل تشیع شیعہ حضرات ابو بکر کے شان میں گستاخی کرتے ہو، حضرت عمر فاروق کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں وہ لوگ گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو شیعہ کٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کفر کے الفاظ بھی بولتے ہیں۔ ان کی باتیں ساری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جو ایک ایمان والا اگر حضرت ابو بکر کے صدیق کے صحابیت کا کوئی منکر ہوگا تو علماء فرماتے کہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر کی صدیق کے صحابیت کا اگر کوئی منکر ہوگا تو اپنے ایمان سے وہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں کہ میں نے اپنے امتی کے سارے امتی کے حق کو ادا کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر کے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں کہ اس کا حق ادا میں اس دنیا کے اندر نہیں کر پایا، اللہ ہی ادا کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی مبارکہ کے اندر ہی اپنے مصلی کے اوپر اس کو چڑھایا تھا۔ تو صحابہ کی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ سفر کے حالت میں ہو، حجر کے حالت میں ہو، جہاد میں ہو، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جاتے تو کس طرح جاتے تھے، کس طرح امامہ پہنتے تھے، کس اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تھے، لڑائی کا کیا طریقہ ہوتا تھا، ساری چیزوں کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو نقل کیا اور اپنی امتوں کو پہنچایا ہے۔ اس لیے صحابہ کی جماعت اللہ کے یہاں بہت مقدس ہے، اور خاص کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اونچا مقام۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبی کے بعد امتی کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہوگا وہ قیامت تک کسی کا مقام نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں تو قرآن نے تذکرہ کیا، یعنی ان کی اتنی قربانی کہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ قرآن کریم کے اندر اس کے تذکرے کیے۔ غار ثور کے اندر جب گئے تھے چھپنے کے لیے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو علماء نے فرمایا کہ ثانی اثنین سے مراد اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک رات کی عمل، یعنی جو غار ثور میں چھپے تھے، وہ ایک رات کی عمل دے دے تو ہم پوری زندگی اس کا عمل کا بدلہ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام میرے بھائی اور دوستو، اس لیے صحابہ کے بارے میں بالکل ہمارا دل پاک صاف ہو۔ بعد مرمہ کیونکہ ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ بہت سارے مسائل ہے، کیونکہ شیعہ حضرات کا اذان کا طریقہ الگ، اگر آپ کو یہ سب بات معلوم کرنا ہو تو رد شیعت مستقل ایک پرچہ محاضرہ لکھا ہے، اس کے سوالات بھی ہوتے جوابات بھی ہوتے ہیں، اس کے اذان کا طریقہ الگ، ہمارا اذان کا طریقہ الگ، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، ان کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ، ہمارے زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ، وہ لوگ سحری کرتے ہیں اس کا وقت الگ، ہمارا وقت الگ۔ نکاح متع مذہب اسلام کے اندر اب حرام ہے، لیکن اس کے ہاں نکاح متع جائز ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کو چند ہزار روپیہ دے دے اور ولی اور گواہ کے بغیر اپنے پاس رکھے، اور جب خواہش پوری ہو جائے، مدت پوری ہو جائے تو اس کو وہاں سے چھوٹا کر کے مکان، سکنا، روٹی کپڑا کے علاوہ اس کو ختم کر دے۔ آج اس کے ہاں یہ سب جائز ہے، اس کے ہاں جھوٹ بولنا جائز، زناکاری کرنا جائز،
حالانکہ مذہب اسلام کے اندر جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے، زناکاری کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو شیعہ حضرات نوجوان، خاص کر کے نوجوان کے عقیدے کو گمراہ کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر، عثمان و علی، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی سے زیادہ مقام حضرت علی کا بتا کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کے بارے میں فضیلت بیان کی کہ حضرت ابو بکر جنتی، حضرت عمر فاروق جنتی، حضرت عثمان غنی جنتی، حضرت علی جنتی، عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کے نام لے لے کر کے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی۔ ویسے تو سارے صحابہ جس کے بارے میں اللہ نے خود اس کا امتحان لیا، حضرت سیدنا عبد القادر کا مقام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت صابر کلیری، یہ بہت بڑے بڑے اونچے مقام کے اوپر اس کا فائد ہے، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں، صرف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی اس سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یعنی جنت کا پروانہ اس کو اسی دنیا میں مل گیا، سکہ جس کو کہتے ہیں۔ اور امتحان کس نے لیا تھا؟ خود اللہ تعالیٰ ممتحن تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا تو امتحان میں پاس ہو گئے اور اس کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو دیکھا۔ خیر میرے بھائی اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو شیعہ حضرات ان کے شان میں بھی بہت زیادہ گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم لوگوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی کا اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقام ہے، اس لیے اس مہینے کی نسبت سے 18 ذی الحج کو ان کی شہادت کا واقعہ ہے، اس کے مناسب سے کچھ باتیں آ جانی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی پھوپھی عروہ ابن عبد المطلب کی عیادت کے لیے وہ تشریف لائے۔ اس موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں پر، اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اللہ نے ایک نور عطا کیا تھا، جو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے وہ ایمان میں داخل ہو جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، کیا بات ہے جو تم گھر گھر کر کے مجھ کو دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ کے چہرے کی طرح مبارک چہرہ میں دیکھا ہی نہیں ہوں آج تک۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع کے پر فرمایا کہ عثمان، اللہ نے مجھ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے اوپر کلمہ پڑھ لو، مجھ کو نبی اقرار کر لو، تم جنت میں جاؤ۔ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ان کے والد کی طرف سے بھی اور ان کے رشتہ دار کی طرف سے بھی حالات آئے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ جو بھی ہو، لیکن ایمان میں جب داخل ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کام لیا ہے۔ ان کے لیے سب سے بشارت کی بات یہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 2 صاحبزادی کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا، جس کو ذی النورین کا لقب ملا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جس روز بدر کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو فتح ہوا، بہت سارے کفار مکہ مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، تو اسی روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر اپنی پیاری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفن میں مشغول تھے۔ اور اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شامل کر لو، اور جو اموال میں سے ملے اس کا حصہ بھی رکھو۔ اگرچہ وہ نہیں آئے، وہ آنے کی خواہش تھی، لیکن میری پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اس لیے میں نے اس کو منع کیا اس کی عیادت میں رہے، لیکن اس کو بدری صحابہ کا اللہ کے رسول نے مقام دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا کہ کیا بات ہے تم زیادہ غمگین رہتے ہو، کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں اس لیے میں پریشان ہوتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری رشتہ داری ناتا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری لڑکی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عثمان میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ نے حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ نے کہا کہ اپنی تیسری لڑکی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ دے دیں۔ تو دو صاحبزادی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا ہے۔ اور اس زمانے میں جب ایمان میں داخل ہوئے، علماء نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی یعنی بہت زیادہ مالدار تھے اور اپنے مال کو بہت زیادہ اسلام کے خاطر قربان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ایک زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی کا واقعہ پیش آیا، غلہ بہت کم تھا۔ تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے اور جانے کے بعد اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد دیکھا کہ ملک شام کے طرف سے 1100 گھوڑے کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ وہ سارا ساز و سامان لے کے وہ گھوڑا پہنچا تو مدینہ کے اس زمانے کے اندر جتنے بڑے بڑے بیپاری لوگ تھے جمع ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ مال کس کا ہے؟ تو شام کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مال ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو مدینہ کے اندر بیپاری لوگ کام کاج کرتے وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ عثمان آپ سے ہم لوگ یہ مال خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو خرید لوں، کہ اس پہ ہم 10 بھی زیادہ دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 من گیہوں کو 40 روپے میں لیا ہے تو ہم 50 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی انکار کیا کہ نہیں، اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ 20 دینے کے لیے تیار ہے، اس پر بھی راضی نہیں۔ 30 دینے کے لیے تیار ہے، اس پر بھی راضی نہیں۔ تو اس موقع کے اوپر جو مدینہ کے تاجر تھے وہ کہنے لگے کہ عثمان تم کس کے ہاتھ میں یہ مال دے رہے ہو؟ ہم لوگ تو مدینہ کے بڑے بڑے بیپاری ہیں، کس کو دے رہے ہو؟ تو اس موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ میں یہ مال دے رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں اس سے 10 گنا عطا کریں گے اور آخرت میں 70 گنا زیادہ دیں گے۔ اور بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اے مدینہ کے لوگوں گواہ رہو، میں نے سارے اپنے مال کو یہ مدینہ کے فقیروں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ ہوا اسی رات میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشی جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ نانا جان آپ بہت زیادہ خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اصل میں آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کے اوپر جو اپنا مال پیش کیا ہے ہدیے کے طور پر، اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اس کے وجہ سے آج جنت کے حور کے اندر حور سے ان کے نکاح ہونے والا، اس کی نکاح میں شریک ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اور اسی دنیا میں بھی اللہ کے رسول نے اس کو بشارت دی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نزدیک جتنا اونچا جس کا مقام ہوتا ہے ویسے حالات بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، مرض الوفات کے اندر حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس بلایا کہ کاپی قلم لے کر کے آؤ، لیکن الفاظ نکلنے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاپی کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ خلیفہ بنیں گے۔ تو جب بے ہوشی ختم ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کس کا نام لکھا ہے؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
یہ سن کر کے اللہ کے رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اصل میں میری خواہش یہی تھی کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور جہاں بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا نام لیتے تھے وہ حضرت عمر فاروق کو بھی یاد کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک کنواں کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت ابو بکر صدیق آئے، اس کو اپنے پاس بٹھایا، حضرت عمر فاروق آئے، اس کو اپنے بائیں طرف بیٹھایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لا رہے تھے اپنے قریب نہیں بلایا بلکہ سامنے اس کو بیٹھایا، اپنے چہرے کے سامنے دور میں۔ تو علماء نے یہ مصلحت بیان کیا کہ اصل میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور حضرت ابو بکر جب اس دنیا سے وصال ہو کر کے جائے گا تو دائیں طرف ہوں گے، حضرت عمر فاروق بائیں طرف، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار اقدس ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، بالکل حجرہ شریفہ کے سامنے جنت البقیع کے اندر میرے بھائیو دوستو ان کا مقبرہ ہے اور قبر مبارک ہے۔ آخری وقت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بعض صحابہ میرے پاس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا کا نام لیا تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو اللہ کے رسول نے اشارے سے فرمایا کہ وہ میرے پاس کو قریب میں بلاؤ۔ بلانے کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہاں سے تم تھوڑی دیر ہٹ جاؤ، دور چلی جاؤ۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحت کے الفاظ کہے، جس کے وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی کہ حضرت عثمان غنی کا چہرہ بالکل بدل رہا تھا اور رونے جیسا ہو رہا تھا۔ خیر یہ سب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہاں کا خلیفہ بنو گے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد یہاں کے غدار لوگ، باغی لوگ آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس خلافت کا کرتا کبھی بھی تم مت اتارنا۔ حالات آئے صبر کر لینا، لیکن صبر سے کام لینا، لیکن خلافت کے کرتے کو مت اتارنا اور خون ریزی فتنہ فساد مدینہ کے اندر شروع مت کرنا۔ ہوا یہی میرے بھائی اور دوستو، حضرت عثمان غنی کا جو 6 سال کا زمانہ ہے بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ابن سبا، عبداللہ ابن سبا جو شیعہ کا بانی علماء فرماتے ہیں، جو مصر کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کو ستانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ مدینہ کے لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، بہت کم لوگ مدینہ میں تھے، تو عبداللہ ابن سبا کی سازش سے انہوں نے سازش شروع کی۔ سازش شروع کرنے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عصا سے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصا کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے۔ خطبہ کے دوران کچھ لوگ سازش کے طور پر مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی کے شان میں اس نے گستاخی کی۔ یہاں تک گستاخی کرنے کے بعد جس عصا کے ذریعے سے وہ خطبہ دے رہے تھے، ان باغیوں نے سازش کے طور پر اس عصا کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے نکال کر کے ان کے گھر کے اوپر بھیجا گیا۔ اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ باغیوں نے پورے مکان کا محاصرہ کیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے دن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضرت حسین کا جو کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا تھا 3 دن، 7 کو تو پہنچ گئے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بعض قول کے مطابق 40 روز تک اور بعض قول کے مطابق 50 روز تک وہ محاصرہ میں اپنے گھر میں رہے، پانی بھی بند، کھانا بھی بند، ملنا جلنا سب بند۔ جب وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے تو علماء فرماتے کہ ایک روز وہ اپنے مکان کے چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہونے کے بعد باغیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا اے باغیوں، کیا وجہ ہے کہ تم مجھ کو پریشان کر رہے ہو؟
تم میرا احسان یاد نہیں رکھتے کہ جب اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، آنے کے بعد مسجد نبوی جو تعمیر ہو رہی تھی اس وقت زمین کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج جو زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی کے اندر وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ کیا میں نے اس موقع کے اوپر کافی رقم دے کر کے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر وقف نہیں کیا تھا؟ سب نے اقرار کیا۔ پھر احسان دیا کہ کیا تم اس وقت کو یاد نہیں کرتے کہ پورے مدینہ منورہ کے اندر صرف ایک میٹھے کنواں کا پانی، جس کو علماء نے فرمایا کہ بیر روما، جس کے اوپر یہودی کا قبضہ تھا، مسلمان عورتیں لڑکیاں جب جاتی تھی وہ لوگ پریشان کرتے تھے۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کون ہے جس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ کیا میں نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ آج اسی پانی سے مجھ کو تم منع کر رہے ہو۔ بہت سارے احسانات دلائے، یاد کیا کیا میری رشتہ داری اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لڑکیوں کو میرے نکاح میں نہیں دیا؟ پھر اور احسان کا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بھی گانا بجانے کا کام نہیں کیا، زناکاری نہیں کی، اور فرمایا کہ جس روز سے میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت ہوا ہوں اپنے بائیں ہاتھ کو شرمگاہ کے اوپر بھی نہیں لگایا، دائیں ہاتھ کو، یعنی اس کی عظمت۔ روزانہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، روزانہ پابندی کے ساتھ، اور جس جمعہ کو آزاد نہیں کرتے تو آئندہ جمعہ اس کے طور پر 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ پوری زندگی سن 6 ہجری کے اندر علماء نے فرمایا کہ 1400 صحابہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو مقام حدیبیہ کے موقع کے اوپر وہاں پر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور اپنے ایک نمائندے کو بھیجنا چاہا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یقیناً میں تیار ہوں، اس سے انکار نہیں، لیکن جب میں نمائندہ بن کر کے جاؤں گا یہ سفر جمالی ہے، یعنی اس کے اندر لوگ صبر سے کام لینا پڑے گا، اور میں جلالی ہوں، ظاہر سی بات ہے میرے مقابلہ میں کفار مکہ جب آئیں گے تلوار نیام سے باہر نکلے گا اور ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ الفاظ سن کر کے اللہ کے رسول مسکرائے، مسکرانے کے بعد جو بعض میں نام تجویز پیش آئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ جب وہ حدود حرم کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام صرف بیت اللہ شریف کی طواف کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کا کوئی لڑائی جھگڑا کا کوئی ارادہ نہیں، آپ لوگ مان لو۔ لیکن کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں، ہم اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آنے دیں گے اور ان کے ساتھ جو صحابہ اس کو بھی آنے کے لیے نہیں دیں گے۔ تو اس موقع کے اوپر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے آپ تو طواف کر لو بیت اللہ شریف کا، تو انکار کر دیا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے تو ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر کا طواف نہ کرے تو میں کیسے اس کو چھوڑ کر کے طواف کروں۔ خیر، منافقین نے یہ افواہ اڑا دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جیسے ہی یہ خبر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے مقام حدیبیہ کے اوپر، تو فوراً اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج تم لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت لو، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پورا اس کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی آج بیعت رضوان پر بیعت لے گا وہ جنتی ہے، اور اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا، اس کے اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ کو رکھا اور دائیں ہاتھ کو کھڑا کیا، اور کھڑا ہونے کے بعد بڑے مجمع میں کہا کہ یہ دائیں ہاتھ کے اوپر یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی فضیلت بیان کی کہ حضرت عثمان غنی کے اوپر آپ اس پر بیعت لو۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کو کیا میرے بھائیو دوستو۔ خیر، لیکن حد سے وہ لوگ جب آگے بڑھ گئے،
حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کے اوپر کہ جاؤ مکان کے اوپر محاصرہ کرو، لیکن باغیوں نے بہت زیادہ ستانا شروع کیا اور تیر سے حملہ کرنا شروع کیا۔ جب لوگ حد سے آگے بڑھے تو جس رات کے اندر علماء نے فرمایا کہ جمعہ کا دن 18 ذی الحج، جس رات کے اندر یہ واقعہ ہونے والا تھا دن میں، اسی رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں اور تسلی کے کلمات کہہ رہے ہیں کہ عثمان گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، تم روزے کے حالت میں ہو، ہم تمہارے روزے کا۔ ویسے بھی وہ صائم الدہر زیادہ تر روزہ رکھنے والے تھے اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں وہ حافظ ہو گئے تھے۔ اور کاتب وحی حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک میرے پشت پہ رہتا، اور وحی کے آثار ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی سے فرماتے کہ عثمان اب اس وحی کو کتابت کر لو، نوٹ کر لو۔ آج جو پوری دنیا کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ مصحف عثمانی، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس مصحف عثمانی کے طور پر وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ خیر، اپنے بیوی سے حضرت نائلہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور اس نے بشارت دی کہ شہادت کا دن ہے، تو پوری زندگی اس نے اپنے بدن کے اوپر سلوار جس کو پائجامہ کہتے وہ نہیں چڑھایا تھا، لیکن اس نے ایک بہترین پاجامہ تیار کر کے رکھا، اپنی بیوی سے کہا کہ وہ پاجامہ لو، اور لانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھا، کیونکہ کامل الحیاء والایمان، اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کا جو حیا والا لقب دیا تھا اس کو، کہ ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تھے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر فاروق آئے تو اپنی حالت میں، لیکن حضرت عثمان غنی جیسے تشریف لائے تو بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول جب حضرت ابو بکر و عمر آئے تھے تو آپ بالکل اسی حالت میں تھے، حضرت عثمان غنی آنے کے بعد آپ بالکل ادب سے بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ جس کے وجہ سے اللہ جس سے شرم کرے کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ یعنی اللہ کے نزدیک اس کا اتنا اونچا مقام تھا۔ خیر میرے بھائیو اور دوستو، صبح ہونے کے بعد روزے کی نیت کر لینے کے بعد صبح شادی کے بعد وہ تلاوت میں مشغول ہو گئے، اور ہونے کے بعد باغیوں نے بہت زیادہ حملہ کیا، اور جانے کے بعد کچھ لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ شروع کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے جسم سے روح نکلا ہے تو اس کا سر مبارک قرآن کریم کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہاں پر وہ تلاوت کر رہے تھے۔ 3 دن ہونے کے بعد باغیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، مکان سے باہر بھی جنازہ نکلنے کے لیے تیار نہیں، مجبور ہو کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آ کر کے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں نکالنے دو گے تو میں روڈ پر آ جاؤں گی، گلیوں کے اندر آؤں گی اور روؤں گی، چلاؤں گی۔ یہ الفاظ سننے کے بعد وہاں جو لوگ تھے ڈر کے مارے گھبرا گئے کہ اگر وہ باہر آ جائے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ خیر میرے بھائی اور دوستوں، کچھ لوگ لے کر کے جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دفن کیا گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ان کے واقعات ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہو، وقت ہو، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں اپنے دل میں برے خیالات نہیں لائیں، اور جس نے لایا تو اس دنیا کے اندر بھی تباہ ہوگا اور آخرت کے اندر تباہ تو ہوگا ہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ڈال دے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ڈال دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔